بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن آزادی آپ سب کو مبارک۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس سال جشن آزادی کو بہت ہی خصوصی انداز میں سیلیبریٹ کر رہی ہے، اور اس حوالے سے یہ پروگرام سیریز پاکستان منزل بمنزل، اور اس کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد حاضر خدمت۔ آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کا بہترین انداز یہ ہے کہ ہم نئی نسل تک یہ بات پہنچائیں کہ پاکستان کن مرحلوں سے، کن منزلوں سے گزر کر ہم نے حاصل کیا، اور پھر حاصل کرنے کے بعد آج تک کا سفر ہم نے کیسے طے کیا۔ آج ہمارے لیے یہ بہت ہی خوشی اور اطمینان اور اعزاز کی بات ہے کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ مورخ اور پاکستان کے ایک بہت ہی وسیع ادارے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ کلچرل ریسرچ سینٹر آف ایکسیلنس قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ساجد محمود آوان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ پاکستان منزل بمنزل میں آج ہم جس منزل پر ہمارا پڑاؤ ہے وہ ہے تحریک پاکستان کا ایک سنگ میل، جسے تحریک خلافت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تحریک خلافت کا پس منظر کیا ہے، یہ آج ہم ڈاکٹر صاحب سے جاننا چاہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ روشنی ڈالیے کہ وہ کیا پس منظر تھا جس میں تحریک خلافت شروع ہوئی اور اس کے حالات کیا تھے۔ بہت نوازش ڈاکٹر صاحب۔ پہلے تو میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے پوری قوم کو جشن آزادی مبارک کہتا ہوں۔ دوسرا، مبارک کی مستحق ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، جنہوں نے یہ سیریز آف پروگرامز آرگنائز کیے، بالخصوص آپ کا شعبہ کہ آپ نے یہ ایک انیشیٹو لیا۔ جہاں تک تعلق ہے تحریک پاکستان کا اور اس میں بالخصوص تحریک خلافت کا، تو اسے ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ کا ایک وسیع مطالعہ ہے، پھر آپ کے ناظرین جو ہیں وہ صاحب علم ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ اس کو 2-3 ڈائمینشنز میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ اسے خلافت کے ڈائمینشن میں، دوسرا تحریک کے ڈائمینشن میں، تیسرا انٹرنیشنل سینیریو میں، اور چوتھا انڈیا کے انڈیجنس پولیٹکس کے پرسپیکٹو میں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خلافت ہے کیا، یعنی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور دنیا میں جو ہوتا ہے 571 عیسوی میں اور 632 عیسوی تک آپ موجود ہیں، اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد جو ادارہ مسلم سلطنت کو چلانے کے لیے قائم ہوا وہ تھا خلافت۔ ٹھیک ہے جی۔ خلافت کا وہ پہلا جو 40 سالہ دور جسے ہم خلافت راشدہ میں کنسیڈر کرتے ہیں، یعنی یہ میں اس لیے سارا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی عام سی چیز نہیں تھی، نہ خلافت نہ تحریک خلافت، کہ اس کے انٹرنیشنل بڑے وہ تھے امپلیکیشنز، اور ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی علیہ السلام تک وہ آئی۔ اس کے بعد پھر ہم 661 میں واقعہ کربلا کے بعد وہ خلافت چلی جاتی ہے بنو امیہ کے پاس۔ 92 سالہ دور بنو امیہ کی خلافت کا رہا۔ اس کے بعد بنو عباس آتے ہیں۔ جی بنو عباس کے ساتھ ساتھ پیرالل میں بنو فاطمی ہیں، ٹھیک ہے، اور مختلف جگہوں پہ مختلف انداز سے ہوتی ہوئی بالآخر یہ بنو عثمان تک آتی ہے، یعنی ترکوں تک۔ ترک عثمانی جو ہیں انہوں نے یہ خلافت قائم کی جب، تو انہوں نے بھی تقریباً 600 سال اس نظام کو چلایا۔ اب دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اس وقت کا بین الاقوامی تناظر کیا ہے۔ 1914 سے لے کے 1918 تک پہلی عالمی جنگ ہوتی ہے۔ اس عالمی جنگ میں اتحادی طاقتیں اور ان کے مخالفین، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ سینٹرل اور کانٹیننٹل یورپ کا آپس میں تنازع ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس میں مطلب برطانیہ، فرانس یہ، اور دوسری طرف جرمنی،
جاپان اور ترکی، ٹھیک ہے جی، یہ آپس میں ان کا اتحاد ہوتا ہے فرانس اور برطانیہ کے خلاف۔ اب یہ تھا کہ مسلمان، چونکہ ہندوستان برطانیہ کی سب سے بڑی کالونی تھی، بہت بڑی فوج جو ہے وہ یہاں سے اسی علاقے سے تھی، اور اس بڑی فوج میں ایک بڑا چنک، میں کہوں گا 80% مسلم پاپولیشن تھی، ٹھیک ہے جی۔ اب ہندوستان چونکہ برطانیہ کی کالونی تھا، ہندوستانی افواج کو مختلف محاذوں پہ جنگ کرنے کے لیے وہ بھجواتے تھے، تو مسلمانوں کا یہ تھا کہ ہم کسی ایسے محاذ پہ نہیں جائیں گے جہاں پہ ہمارا سامنا ترکوں سے ہو، کیونکہ وہ ترک ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور برطانیہ نے یہ پہلی یہ یقین دہانی کروائی کہ جی ٹھیک ہے، ہم آپ کو ترکوں کے سامنے نہیں بھجوائیں گے، بلکہ انہوں نے شکر کیا کہ ہمیں جرمنز کے سامنے، جو ایک ابھرتی ہوئی بڑی اگریسو قوم تھی، اس کے سامنے مسلمانوں کو ڈالتے ہیں تاکہ وہ ترکوں سے بھی ہم بچ سکیں، اور یہ بچ سکیں، اور ہم جرمنوں سے بچ سکیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس سینیریو میں دوسرا یہ تھا کہ مسلمان لیڈرشپ جو تھی، انہوں نے کہا کہ جی جنگ میں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ جنگ کے خاتمے کے بعد آپ ترکی کی خلافت کو ختم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سینیریو یہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری نیشنل پولیٹکس بھی چل رہی ہے ہندوستان کی، کہ مسلمان جو لیڈرشپ ہے وہ اس بارے میں فکر مند ہے کہ اگر اتحادی طاقتوں کو اس میں ناکامی ہوئی تو ہوگا یہ کہ اس کی قیمت ترکی کو ادا کرنی پڑے گی، خلافت کو یہ توڑنے کا یہ مسلمان لیڈرشپ کے ذہن میں تھا، جی، اور سارے مقامات مقدسہ انہی کی پرویو میں تھے، ان کے پرویو میں تھے، اور تو اور حجاز بھی اسی کے اندر بھی چل رہا تھا، جی بالکل۔ لہٰذا دوسرا ان کا کنسرن یہ تھا۔ اب تیسرا یہ تھا کہ جی ہندوستان کی جو انٹرنل پولیٹکس ہے اس میں آپ ہمیں اس جنگ کے نکلنے کے بعد، چونکہ یہاں ہوتا تھا ہر 10 سال کے بعد آئینی اصلاحات آتی تھیں، جیسے 1909 میں آئی منٹو مارلے، 1919 میں اب آنی تھی مونٹیگو چیمسفورڈ ریفارمز کے، ان ریفارمز میں آپ ہمیں کوئی بہتر وہ دیں گے، جیسے 1909 میں انہیں جداگانہ انتخابات کا حق مل گیا تھا۔ اب اس صورتحال میں یعنی خلافت کا پس منظر ہو گیا، بین الاقوامی سینیریو ہو گیا، اس میں نیشنل پرسپیکٹیو یہ ہو گیا، اور اس میں ایک تیسرا پرسپیکٹیو جو ہے وہ یہ تھا کہ جو مسلم لیگ کا اور قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے۔ قائد کا یہ تھا کہ جی چونکہ خلافت اس دور کا ایک ادارہ ہے جہاں پہ ساری طاقتیں مرکوز ہیں خلیفہ میں، یعنی مقننہ، عدلیہ اور جو آپ کی ایگزیکٹو ہے، انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ، تینوں جو خلیفہ ہیں اس کے پاس ہیں۔ اب چونکہ ماڈرن گورنمنٹ کا سسٹم آ گیا ہے، لہٰذا اس سے ہمیں ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا، جب جنگ کے نتائج ترکی اور جرمنی کے خلاف آ گئے تو 1918 میں جب یہ ختم ہوئی تو اس جو سیورے ایگریمنٹ تھا اس پہ یہ طے ہوا کہ جی ہم اب ترکی کو بھی ہم مختلف حصوں میں بانٹ لیں، جرمنی کو بھی بانٹا انہوں نے، جاپان کے حصے کیے، لیکن سب سے بڑی اس وقت یہ ہم سنتے ہیں نا جی، برطانیہ ایسی طاقت تھی کہ جس پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ اگر آپ سلطنت عثمانیہ کو دیکھیں تو اس پہ یہ صحیح صادق آتا ہے کہ کہاں ایسٹرن یورپ سے لے کے 3 بر اعظموں تک ان کی حکومت تھی، ان پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ اور اب یہ تھا کہ اس کو حصوں میں بانٹ، وہ کنسٹینٹینوپل کا جو بدلہ تھا وہ بھی تو عیسائی دنیا کے ذہن میں تھا، جی جی جی، صلیبی جنگیں بالکل ان کے ذہن میں تھیں، جی بالکل بالکل، وہ گرج تو ان کے اندر تھی نا، وہ بھی اس لیے خلافت کے انسٹیٹیوشن کو وہ کرنا چاہ رہے تھے، وہ کھٹک رہا تھا۔ اور جیسے آپ نے بجا طور پر ڈاکٹر صاحب کہا کہ ہندوستان مسلمان، اور پھر یہ خطہ جس میں آج پاکستان ہے، یہاں سے بہت زیادہ فوج کے لوگ موجود تھے، جی جی جی، تو مسلمان اس کو اپنے حق پہ استعمال کرنا چاہ رہے تھے، وہ مسلمانوں کے اپنے حق پہ استعمال کرنا چاہ رہے تھے، اور آپ نے قائد کا بھی پرسپیکٹیو بتایا، جی جی، تو یہ وہ حالات ہیں جن میں یہ خلافت موومنٹ ہوئی۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا، چونکہ ہمارے اس پروگرام کا وقت، آپ سے تو گفتگو کر کے بہت ناظرین بھی لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور مجھے بھی بہت سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پری ڈومیننٹلی جو علی برادران ہیں، ان میں صرف مولانا محمد علی جوہر کا رول، اور وہ جو منظر نامہ تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں، تاریخ جھروکے سے جب تاریخ خلافت کو دیکھتے ہیں تو
بولی اماں محمد علی کی جہاں بیٹا خلافت پہ دے دو. ہاں گویا آج اگر ہم بات کرتے ہیں کہ خواتین کو شعور ہونا چاہیے, خواتین کی پالیٹکس میں پارٹیسپیشن ہونی چاہیے, تو آپ دیکھیں کہ میسو موومنٹ جو پورے ہندوستان میں جس کے نعرے اور جس کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں, اس میں ایک خاتون کا جو کہنا تھا وہ ایک نعرے کی شکل میں تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ محمد علی جوہر کا جو اس میں رول رہا اس پر بھی کچھ تھوڑا سا ہمیں بتائیے. جی اس میں آپ نے ایک بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا ڈاکٹر صاحب, میسو موومنٹ. انڈیا میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ برٹش امپیریلزم کے خلاف کوئی میسو موومنٹ اٹھی. ٹھیک ہے جی. اور اس میں آف کورس اماں بی کا, فاطمہ بی کا, علی برادران کا ایک بڑا اہم رول ہے. یعنی علی برادران, خیر برادران, یہ جو تھے ان کا یہ تھا کہ ہم چونکہ ہندوستان میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد, یعنی وہ حجاز المقدس سے بھی زیادہ جو ہے وہ کاؤنٹنگ میں یہاں پہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی, لہٰذا ہمیں خلافت کا تحفظ کرنا چاہیے اور ہمیں ایک ہونا چاہیے. یہ وہ دور ہے جب اقبال کی بھی وہ پین اسلامزم کی وہ شاعری کے اخوت اس کو کہتے ہیں, چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا مرد و جواں بے تاب ہو جائے. جی ٹھیک ہے جی. اور اس دور میں مسلمانوں کی ایک خلافت کے ساتھ میں نے جیسے عرض کیا 1250 سال کی اٹیچمنٹ تھی, اور وہ صرف ان کے لیے ایک حکومتی ڈھانچہ نہیں تھا, وہ ان کے لیے ایک مذہبی شناخت بھی تھی. سمبل آف یونٹی تھا, سمبل آف مسلم آئیڈینٹی, سمبل آف مسلم یونٹی. اور وہ اپنی آئیڈینٹی کو اور اپنی یونٹی کو کیسے کمپرومائز کر سکتے ہیں. جی بالکل. لہٰذا علی برادران نے یہ بیڑا اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں, ہندوستان کے مسلمانوں کو اکٹھا ہو کے برطانیہ کو اس بات پہ مجبور کرنا چاہیے, کیونکہ خلافت کو توڑنے والا سب سے بڑا جو ایلیمنٹ تھا وہ برٹش امپائر کا تھا. برٹش یہ چاہ رہے تھے کہ اس کو ختم کیا جائے, تاکہ جو جیسے ہم پھیل رہے ہیں پھر ہماری پوری دنیا پہ حکومت ہو. لہٰذا یہ دو طرح سے اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے, ایک تو مسلمان ایک بڑی تعداد میں, دوسرا ہم برطانیہ کو اس بات پہ مجبور کر سکتے ہیں کہ ہم اسے خلافت کے خلاف نہ جانے دیں. اس میں انہوں نے ایک بڑا اہم رول پلے کیا, جس میں یہاں پہ ہندو مسلم یونٹی کی ایک بڑی فضا بھی نظر آئی ہندوستان میں, کہ انہوں نے کانگریس کو اور گاندھی جی کو اس بات پہ راضی کیا کہ جی اس موومنٹ میں آپ ہمارے ساتھ چلیں. اب وہ چونکہ ہندوؤں کا خلافت سے تو کوئی لینا دینا تھا نہیں, کبھی کبھی ہم اسے مکس کر دیتے ہیں. انہوں نے 1919 میں چونکہ گورے نے ایک قانون بنایا جسے رولٹ ایکٹ کہتے ہیں. اس میں یہ تھا کہ ہندوستان کے کسی بھی باشندے کو کسی بھی وقت بغیر کسی مقدمے کے, بغیر کسی چارج کے ہم گرفتار کر سکتے ہیں, اور کوئی کورٹ اس پہ جرا نہیں کر سکتی کہ اسے کوئی بازیابی نہیں ہے اس کی. جب سرکار چاہے گی اسے آزاد کرے گی. اس ایکٹ کو کالا قانون کہہ کے اس پہ ریئیکٹ کرتے ہوئے گاندھی جی نے انڈین نیشنل کانگریس کے پلیٹ فارم سے ایک موومنٹ چلائی جسے کہتے ہیں نان کوآپریشن موومنٹ, تحریک عدم تعاون. ٹھیک ہے جی. وہ عدم تعاون کی جو تحریک تھی, چونکہ مسلمانوں کی یہ تحریک اتنا زور پکڑ گئی تھی تحریک خلافت کہ اس دور میں کانگریس کی پالیٹکس پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی تھی. مسلم لیگ تو چونکہ اس میں تھی ہی نہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ تھا کہ ہم چونکہ خود غلام ہیں, ہمیں اپنی آزادی کے لیے یا اپنے آئینی تحفظات کے لیے تو کوشش کرنی چاہیے, ہم ایک اتنی بڑی خلافت کو ہم کیا کر سکتے ہیں. لہٰذا اب اس میں کانگریس نے یہ سوچا کہ اگر اس موومنٹ کی وجہ سے, جس نے اتنا مومنٹم پکڑ لیا ہے کہ برطانیہ سوچنے لگ گیا ہے کہ اب ہندوستان کو آزاد کر دیا جائے آنیسٹلی, تو کانگریس نے اور گاندھی جی نے یہ سوچا کہ ہم اس اپرچونٹی کو اویل کریں کہ ہم بھی ایجیٹیشنل پالیٹکس کی طرف آئیں, جس کا آپ نے کہا میس موومنٹ, ہم اس میں میس موومنٹ کا پارٹ بن جائیں. ایسا نہ ہو کہ اس کے بینیفیشری پیچھے رہ جائیں, اور جب یہ آزادی ملے تو اس کے بڑے بینیفیشری مسلمان ہی بن جائیں, کیونکہ تحریک خلافت تو مسلمانوں نے چلائی تھی, اس کا نام ہی بتا رہا ہے مسلمانوں کی آئیڈینٹی سے تھا. لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بہت اہم جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جتنی ٹالرنس کا مظاہرہ مسلمانوں نے کیا, جی یعنی اب
دہلی کی جامع مسجد ہو, ہاں جی, مساجد کے اندر یعنی ہندو لیڈرشپ کو تقریر کے لیے بلانا, جی بالکل, اچھا یہ یعنی آج بھی یہ دس از کلوز ٹو امپاسبل. او یس, اچھا وہ کیا. اور دوسرا آپ نے بجا طور پر کہا کہ انہیں نظر آیا کہ یہ اتنی بڑی موومنٹ ہے کہ اگر ہم اس سے ہٹ گئے تو پھر منظرنامے سے ہٹ جائیں گے. اس حوالے سے انہوں نے کیا, اور پھر اس میں ترک موالات اور وہ سارے معاملات. اور ہوتا یہی ہے کہ تاریخ کو سمجھنے کا جو تاریخ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں سمجھاؤں کہ وہ بہت انگریڈینٹس ہوتے ہیں. جی, وہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ایک ہی رخ پر چل رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب میں جاننا اب آپ سے یہ چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے جیسے بتایا کہ کانگریس کی نمائندگی کرتے ہوئے گاندھی نے اور محمد علی جناح کا ایک اپنا پرسپیکٹو, جوہر کا اپنا پرسپیکٹو. دیکھیں اس وقت یہاں کے لوگوں نے یعنی اپنی مالی امداد اس حد تک کی, اور پھر جو آپ نے علامہ کا ذکر کیا تو علامہ کے جو ریلوے روڈ کا جو ہے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ, اس میں جو ان کی نظمیں ہیں, ان نظموں کا جو آج تک بھی ترک کس طرح سے اس کا احترام کرتے ہیں, تو اتنی اس کی پھیلی ہوئی داستان ہے کہ وہ تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں. میں جاننا یہ چاہوں گا کہ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ اس کے اثرات. آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نے قائد اعظم کی شکل میں ہمیں مین اسٹریم میں نظر نہیں آ رہے, لیکن اس کے باوصف تحریک خلافت نے جو مومنٹم پکڑا, اور جس کی طرف آپ نے کہا رول اٹیک, پھر جلیانوالہ باغ اور وہ ساری ایک فضا, اس فضا میں آزادی کی منزل قریب آنے لگی. اور پھر محمد علی جوہر کا جو ہمیں دیکھا, انہوں نے خلافت کا مقدمہ لڑنے کے لیے انہوں نے یورپ کا دورہ کیا, اور اس کی جو تفصیلات ہیں, اور پھر خالق دینہ حال میں جو مقدمہ لڑا, اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کے اثرات پر ہمیں کچھ بتائیے کہ اس کے اثرات نے آئندہ کی سیاست کا, آزادی کے راستے کو کس حد تک گویا ایسے ہے کہ وہ اس کا ایک بالکل پینوراما واضح ہو گیا. وقت بھی ہمارے پاس اب کم ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ بہت اہم ہے جس پہ آپ کا انپوٹ ہمیں چاہیے. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ سوال بہت اہم ہے. اس کے اثرات اتنے دور رس رہے کہ آج تک ہندوستان کی پالیٹکس, آج تک پاکستان کی پالیٹکس, اور آج تک بنگلہ دیش کی پالیٹکس اس سے نکل نہیں سکی. اس کا سپین اتنا بڑا تھا تحریک خلافت کا. اب چونکہ آپ نے وقت کے اختصار کی بات کی, تو دامن وقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہی عرض کروں گا کہ دیکھیں, ایک تو یہ جیسے ایجیٹیشنل پالیٹکس ہندوستان میں پہلی دفعہ انہوں نے سیکھی کہ کیسے سرکار کے آگے ایجیٹیشن کی جا سکتی ہے, کیسے موبلائز کیا جا سکتا ہے, کیسے تھانے پہ پتھر پھینکا جا سکتا ہے, کیسے سرکاری املاک کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. جو آپ نے ترک موالات کا ذکر کیا, اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں مسلمانوں نے لوز کیا. یعنی اس وقت مسلمانوں نے یہ کہا کہ جی ہم یہاں سے یہ اپنا سارا مال مویشی, زمینیں, گھر بیچ بٹا کے ہم افغانستان چلے جاتے ہیں. تحریک ہجرت جو انہوں نے کی, اور یہ اس میں نوکریوں سے ریزائن کر دیا, ان کے جائیدادیں بیچ دیں, مال مویشی بیچ دیے, گھر کا سامان, فتویٰ آیا دارالحرب کا. تو وہ اب یہ اس کے ساتھ ساتھ تحریک ہجرت شروع ہو گئی. اور جو انڈین نیشنل کانگریس نے کیا, انہوں نے تحریک عدم تعاون کے بعد سول نافرمانی کی تحریک کی طرف وہ گئے, یعنی ان کی سول ڈس اوبیڈینس رہی, لیکن انہوں نے کہیں سے ریزائن نہیں کیا. انہوں نے بلکہ بڑھ گئی ان کی, بلکہ ان کی وہ جو تھی سپرمیسی زیادہ ہو گئی. سارا مومنٹم جو مسلمز نے کریٹ کیا تھا وہ ہائی جیک کر لیا اس دور میں انڈین نیشنل کانگریس نے. اور پھر اس میں ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ جس نقطے کو بیان کر رہے ہیں, پھر وہ دیکھیں نا کہ جو ایبرپٹلی اس کو ختم کرنے کا اعلان, وہ دیکھیں نا کہ وہ ساری لیڈرشپ خلافت موومنٹ کی تو بیہائنڈ دی بار چلی گئی. اچھا, اب چونکہ گاندھی اس کا حصہ تھے اور انہوں نے وہ چورا چوری کے واقعے کو بنیاد بنا کر اس کو بغیر کسی نتیجے کے ختم کرنے کا اعلان کیا. تو یہ اس سارے پرسپیکٹو, لیکن آپ نے جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ جو ایک آپ نے جس کی طرف بہت خوبصورتی سے بتایا کہ ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش, وہ آج بھی وہ ریسرچ ہوتی رہتی ہے, وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور اس میں ہمارے اب آپ دیکھ لیں تعلیمی اداروں, باقی جو ریلیجس پالیٹکس ہے, یہ دونوں, یعنی وہ بجا طور پر کسی نے کہا نا کہ تحریک خلافت کے موقع پر علماء اور اسٹوڈنٹس نے جو اس میں وہ حصہ لینا شروع کیا, تو وہ آج تک وہ کنٹینیو ہے کسی ایک شکل میں, کسی دوسری شکل میں. تو ہم ڈاکٹر صاحب یہ بجا طور پر اس آج کی اس ڈسکشن میں اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کے اثرات تو آج تک
آج تک کنٹینیو آپ کی اجازت سے میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ اس کی صرف ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش نہیں، ترکی، یہ 1920 سے 24 تک یہ چلی تھی نا، آج ہم 2025 ٹھیک 100 سال بعد آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، ترکی میں یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ اس وقت اقبال نے کہا تھا نا، تہران ہو کر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے، آج وقت ثابت کر رہا ہے۔ اس کی ریلیونس سر آج بھی یہ پورے دنیا کی مسلم پولیٹکس اور پوری دنیا کی عمومی سیاست پہ میں یہ کہوں گا کہ ابھی ہم اس سے نکل نہیں سکے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ سے اور بھی بہت ساری باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، آج آپ نے دیکھا کہ ایک مورخ کا جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے وہ کتنا ہمہ جہت ہوتا ہے، اور تاریخ کو ہمیں اسی پیرائے میں سمجھنے، پڑھنے اور اسے سبق لینے چاہیے کہ جو ماضی میں ہوا اس کے اثرات آج کیا ہیں، اور اس کی روشنی میں ہم مستقبل کو کیسا دیکھتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ سے اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔